القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. حضرات ذوی احترام جو مسلسل آ رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ تقریریں ہو رہی ہیں. کل کی تقریر آقا امام حسن علیہ السلام کے سلسلے کی تھی، لہذا وہ ایک الگ سے درمیان میں ہوئی. آج ہم پھر وہیں اپنی جگہ پہ واپس جا رہے ہیں اور جن کے اذہان عالیہ میں وہ ساری باتیں موجود ہیں تو بغیر کسی تمہید کے وہیں سے ہم اپنی بات کو شروع کر رہے ہیں. میں نے پرسوں اپنی بات کو یہیں پہ روکا تھا کہ یہ بے بنیاد بات ہے کہ ہم پیغمبر کے فضائل یا پیغمبر کی سیرت کو نہیں بیان کرتے. پیغمبر کے سلسلے میں یہ بات صحیح ہے کہ ہم کم بولتے ہیں اور محتاط رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے عقل و شعور اور ہماری زبان ساتھ نہیں دیتی. اس لیے کہ جس وقت حضور پاک کا نور اللہ نے پیدا کیا تو اس وقت کسی کی کوئی رسائی وہاں پہ تھی نہیں، تو کون بتائے کہ یہ نور کب پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کتنے دن دریائے علم میں تھا، کتنے دن دریائے طہارت میں تھا، کتنے دن دریائے سخاوت میں تھا. وہ باتیں ہو چکی. ہاں اگر بات کرنی ہے تو اس دنیا کی بات کریے. ہم اس دنیا کی بات کرتے ہیں کہ اس دنیا میں حضور پاک کا نور جو نازل ہوا وہ 17 ربیع الاول سنہ کام الفیل تھی، اور حضور جب اس دنیا سے پردہ غیب میں گئے تو 28 صفر کی تاریخ اور سن 11 ہجری تھی. اور ہم اس کو بہت اعتماد سے اس لیے بیان کرتے ہیں، جو میں نے یہ کہا کہ جو ہمارے پاس بالکل سچی اور اصلی تاریخ ہے، اس کی وجہ میں نے یہ بتائی کہ آپ ہمارے مجلس کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں، ہمارے اخلاق و کردار اور ہماری ذات کے بارے میں آپ تبصرہ کر سکتے ہیں، مگر آپ ہماری ڈیٹ آف برتھ نہیں بتا سکتے. ہماری ڈیٹ آف برتھ جو صحیح پتہ چلے گی وہ ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے چچا، ہمارے نانا، ہمارے فیملی کے لوگ بتائیں گے. ہمارے پاس جو پیغمبر کی ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے راوی ابو طالب ہیں جنہوں نے اپنے گود میں پالا ہے. ہمارے پاس رسالت مآب کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ابو طالب سے ہے جنہوں نے رسول اللہ کو پالا، اور وفات کی تاریخ کے راوی امیر المومنین ہیں جنہوں نے رو رو کے غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن پہنایا. اس سے معتبر اگر کسی کے پاس راوی ہو تو وہ لائے تو ہم اس کی بات سوچنے اور سمجھنے کے لیے آمادہ ہوں گے. اب آئیے پھر میں فضائل سنا رہا ہوں کہ حضور پاک 17 ربیع الاول سنہ کام الفیل کو اس دنیا میں آئے. رسول پاک اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ 17 ربیع الاول سنہ کام الفیل. عالم اسلام کے ہاں 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے. بہرحال بحمد اللہ خدا کا شکر ہے کہ تاریخ میں اختلاف ہے، مہینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی ربیع الاول کے مہینے میں پیغمبر ظہور پذیر ہوئے، اور جتنی عالم اسلام کی بڑی تاریخ اور سیرت کی کتابیں ہیں اور مغازی کی کتابیں ہیں وہ اٹھا کے دیکھیے. اور اردو کی جو سب سے بڑی سیرت کی کتاب ہے علامہ شبلی کی سیرت النبی، اس کو بھی آپ اٹھا کے پڑھیے کہ حضور پاک اس دنیا میں آئے تو ان کے دادا جناب عبد المطلب نے سب سے پہلے ان کی پرورش و کفالت کیا، اس کے بعد ان کے چچا جناب ابو طالب نے ان کی پرورش کیا. اب آج آپ ہمتن گوش ہیں، اس لیے کسی تمہید میں جانے کے بغیر میں یہ دوسری جلد سے پڑھ رہا ہوں سیرت النبی کی کہ جناب رسالت مآب کی جب ولادت ہوئی
تو جناب عبد المطلب جو ان کے دادا تھے رسالت مآب کو انہوں نے آغوش میں لیا اور ابھی لے کے پیار ہی کر رہے تھے کہ جناب ابو طالب آ کے کھڑے ہوئے اور کہا بابا یہ بیٹا میرا بھی تو ہے. کہا ہاں. کہا تو ہمیں بھی دیجئے کہ ہم پیار کریں. یہ سیرت کی کتابوں میں ہے. عبد المطلب نے ابو طالب کے حوالے کیا. ابو طالب نے غور سے دیکھا. کہا بابا اس کی شلفیں و شمس و ضحا ہے, اس کی زبان لسان و صدق علیہ ہے, اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے, یہ ہمارا بھتیجا بڑا خوبصورت پیدا ہوا. ساری بڑے چیلنج سے اس بابرکت ممبر سے کہہ رہا ہوں, چونکہ یہاں کی آواز بہت دور تک جا رہی ہے, لہذا جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ اس کی زلف و شمس و ضحا, اس کی زبان لسان و صدق علیہ, یہ میرا بھتیجا بڑا ہی خوبصورت ہے. اے بابا کیا اجازت ہے کہ میں اس بچے کا نام رکھ دوں؟ نہیں, ذرا میرے ساتھ چلیے. اے بابا کیا اجازت ہے کہ میں اس بچے کا نام رکھ دوں؟ عبد المطلب کہتے ہیں رکھ دو. جناب ابو طالب نے آسمان کی طرف بہت دور تک دیکھا اور گردن جھکا کے کہا بابا گواہ رہیے گا میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں تقریباً ابھی 10 دن آپ کے درمیان میں ہوں. میرے مطالعے میں اضافہ ہوگا, میرے علم میں اضافہ ہوگا. آپ بچپن سے مجلسیں سنتے ہیں, علماء کی تقریریں کرتے ہیں, آپ ٹیلی فون سے پوچھئے, ہم کو بتا دے کوئی تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا کہ ابو طالب کے کہنے سے پہلے اگر محمد کو کسی نے محمد کہہ کے پکارا ہو. کوئی تاریخ آپ پڑھیے بین الفریقین کی تاریخ کہ ابو طالب کے کہنے سے پہلے رسالت مآب کو کسی نے محمد کہہ کے پکارا, جبکہ یہ اتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ ان کے آنے کا چرچا کروڑوں سال پہلے سے ہو رہا ہے. ان کے آنے کا ڈنکا توریت میں بھی ہے, ان کے آنے کا اعلان انجیل میں بھی ہے, ان کے آنے کا اعلان آسمانی صحائف میں بھی ہے, مگر کہیں ان کا نام محمد نہیں لیا گیا. جائیے قرآن, جناب عیسیٰ نے 500 سال پہلے بشارت دی کہ من بعدی اسمہ احمد, میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. توریت نے جو نام بتایا وہ احمد ہے, انجیل نے جو نام بتایا وہ احمد ہے, قرآن نے جو نام بتایا وہ احمد ہے, لوح محفوظ پہ جو نام لکھا ہے جس کا فرشتے اعلان کر رہے تھے وہ نام احمد ہے. ہزاروں سال سے جس نام کا اعلان ہو رہا تھا وہ نام احمد تھا, اس لیے کہ عرش کا نام یہی ہے احمد, فرش کا نام محمد ہے, عرش کا نام احمد ہے. کروڑوں سال سے اسی نام کا پرچار ہو رہا تھا, قرآن میں بھی یہی نام آیا. اب میں آپ کے فکروں کو ذرا صاف کروں. کوئی صاحب یہ نہ کہ یہ قرآن میں تو ہے وما محمد الا رسول, تو یہ تذکرہ ہے. نام رکھنے کا بعد, نام رکھنے کے بعد ابھی آپ سے کوئی پوچھے کہ مجلس کون پڑھ رہا ہے, آپ کہیں گے تہذیب الحسن, تو یہ تذکرہ ہے. مگر ہمارا نام جب رکھا گیا ہے تو اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں. یہ نام رکھنے کی بات قرآن میں آئی ہے بات کی, مگر پیشن گوئی اور علامت پہ جو نام بتائے گئے وہ نام احمد ہے. اللہ کا رکھا نام احمد, ذرا بولیے. توریت کا بتایا نام احمد, انجیل کا بتایا نام احمد. 500 سال پہلے سے قرآن نے جس نام کا اعلان کیا من بعد اسمہ احمد, وہ سب نام ہے احمد. چچا کا نام رکھا محمد, اللہ کا رکھا نام احمد, انبیاء کا بتایا نام احمد, آسمانی کتابوں کا بتایا ہوا نام احمد ہے. اور بقول جمہور مسلمین جس نے کلمہ تک نہ پڑھا تھا اس نے جو خلوص سے نام رکھا وہ ہے محمد. تو اب یہ بات ساری کتابوں سے طے ہے کہ ابو طالب کا رکھا نام محمد ہے, توریت اور انجیل اور آسمانی کتابوں کا بتایا نام احمد ہے, ابو طالب کا رکھا نام محمد ہے. یہ ساری سیرت کے کتابوں میں ہے. تو اب میں علماء کو مشورہ دے رہا ہوں کہ جائیں وہ اپنی اذانوں میں اذان دے اشہد ان احمد رسول اللہ. میرا مشورہ ہے نا, جائیں اپنی اذانوں میں اذان دیں اشہد ان احمد رسول اللہ. بڑے اللہ والے ہیں تو اللہ والا نام لیجئے, قرآن والا نام لیجئے, آسمانی کتابوں والا نام لیجئے, ورنہ بتائیے کہ یہ محمد نام کس نے رکھا. ذرا بولیے, ورنہ یہ بتائیے کہ محمد نام کس نے رکھا. بڑے اللہ والے تو اللہ والا نام لو, آسمانی کتابوں والا نام لو. تو کافر کا رکھا نام محمد ہے, لو اذان میں اشہد ان احمد رسول اللہ, کہو کلمے میں اشہد ان احمد رسول اللہ. اما کلمہ پڑھتے پڑھتے مر جاؤ گے مسلمان نہیں, اذان دیتے دیتے مر جاؤ گے اذان مکمل نہیں. اس لیے کہ اللہ نے جزو کلمہ اور جزو اذان نام محمد بنایا ہے.
جزو کلمہ اور جزو اذان، نہ جانے اس چچا نے کیا خلوص سے نام رکھا کہ اللہ نے اس نام کو جزو کلمہ بنایا اور جزو اذان بنایا. کہا جب تک محمد کہو گے نہیں مسلمان نہیں، جب تک محمد کہو گے نہیں نماز اور اذان مکمل نہیں ہوگی. تو اب ابو طالب کا رکھا ہوا نام محمد، جب تک یہ نام لے گا نہ کوئی مسلمان نہیں ہوگا. نہیں، میری طرف چلیے، کہتے نا کلمہ نہیں پڑھا تو جب تک یہ نام رہے گا نہیں کوئی مسلمان نہیں ہوگا. ایک مولانا کے پاس ہم بیٹھے تھے انڈیا میں، ایک آدمی آیا، ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے کہا سرکار یہ پاک ہونا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، کیسے پاک و مسلمان ہوگا؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے مٹھائی اٹھائی، اس کو کھلا دیا، اس کے ہاتھ سے خود کھا لیا. ہم نے کہا یہ نجس مٹھائی کیوں کھا رہے ہیں؟ کہا یہ تو پاک ہے. ہم نے کہا کیسے پاک ہو گئی؟ کہا دیکھا نہیں آپ کے سامنے اس نے محمد رسول اللہ کہہ دیا، پاک ہو گیا. ہم نے کہا شرم نہیں آتی؟ آج 1500 سال کے بعد کفرستان میں کوئی محمد رسول اللہ کہہ دے تو پاک، اور جس نے یہ نام رکھا ہو وہ کتنا پاک. اچھا جتنے نام رکھا ہو وہ کتنا پاک. آئیے ذرا میں اپنی فکروں کو آپ کے مہمیز کروں، انشاءاللہ وجہ میں آئے. یہ الٹی گنگا میں آپ کو دکھاؤں، ذرا آئیے. 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو، ذرا اس طرح سے خطابت سنیے. 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو اللہ کا رسول، 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو اللہ کا رسول ابو طالب کے گھر آیا تو اس نے اس کا نام محمد رکھا. ٹھیک 30 سال کے بعد اسی ابو طالب کا بیٹا علی خدا کے گھر آیا. ٹھیک 30 سال کے بعد 13 رجب سن 30 عام الفیل کو اسی ابو طالب کا بیٹا اللہ کے گھر آیا. گئے نہیں. جب یہ محمد لے کے آئے تو آئے گھر کے اندر، جب پتہ چلا کہ فاطمہ بنت اسد آ گئی. فاطمہ بنت اسد نے دیکھا، کہا آ گئے؟ کہا ہاں آ گیا. کہا بیٹے کا نام رکھیے. کہا لاؤ. سفید کپڑے میں لپیٹ کے دیا، گود میں لیا، گھر سے نکلنے لگے. فاطمہ بنت اسد نے کہا آپ سے میں نے کہا نام رکھنے کے لیے آپ کہاں لے جا رہے؟ کہا نام ہمیشہ بزرگ رکھتے ہیں، لے جا رہا ہوں میں. تاریخ کہتی ہے کہ گھر سے باہر نکلے، صحن خانہ کعبہ کفار و مشرکین سے چھلک رہا تھا. سب کے درمیان سے مجمع کو چیرتے ہوئے آئے. کوئی تاریخ نہ ملے تو میرا گریبان پکڑیے. بھرے مجمع میں کعبے کا پردہ پکڑا اور اس وقت یہ دعا کیا، کہا یا رب غسق الدجا وقمر الملجا بینا حکم السبی الابتہی. ایک کالی رات کے مالک، ایک رات و دن کے پروردگار، بین لنا حکم السبی، صاف صاف کلیئر میرے بچے کے بارے میں بتا کہ میں کیا نام رکھوں. بھائی اللہ حکم السبی، صاف صاف بتا کہ اس بچے کا کیا نام ہونا چاہیے. اتنے میں کعبے کے اندر سے آواز آئی، الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل. اے اہل بیت مصطفیٰ، ہم ہم نے ڈنکا توریت اور انجیل میں کر دیا ہے. اسمہ علی، ہم نے بلندیوں سے اترنے والے الفاظ سے اس بچے کا نام علی رکھا. نہیں ابھی مزہ نہیں آیا. میں نے علی نام رکھا تو علی نام خدا نے رکھا، محمد نام ابو طالب نے رکھا. محمد نام ابو طالب نے رکھا، علی نام خدا نے رکھا. لفظ بدلو. اللہ کا رسول جب ابو طالب کے گھر آیا تو ابو طالب نے اس کا نام محمد رکھا. ابو طالب کا بیٹا خدا کے گھر آیا تو خدا نے اس کا نام علی رکھا. اے ابو طالب یہ کیا ہے؟ اپنے بیٹے کا نام آپ خدا سے رکھوا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا نام آپ رکھ رہے ہیں. کہ اتنی سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. نبی اس کا تھا، میرے گھر آیا، میں نے نام رکھا. بیٹا میرا تھا، اس کے گھر آیا، اس نے نام رکھا. صلو علی محمد و آل محمد. اور سنیے میری آواز کا پھیلاؤ ہے. آج تک جتنی کتابیں آئی ہیں کسی نے یہ انکار نہیں کیا کہ علی کعبے میں نہیں پیدا ہوا. سب مانتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ماڈرن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اس سے پہلے فلاں ایک پیدا ہوا تھا. ہاں لکھا ہے، اس سے پہلے المرتضیٰ پڑھیے، اس سے پہلے فلاں پیدا ہوا تھا. فلاں اب ہوا ہوگا مگر علی کے بعد کوئی نہیں نہ پیدا ہوا. واہر ولادت علی کی دھمک.
کہ راوی اس کے بعد کسی کو نہ پیدا کرا سکے؟ کیوں کبھی آپ نے سوچا کہ کاغذ و قلم ان کے ہاتھ میں پیدا کیوں نہ کرا پائے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اگر علی کی ماں دروازے سے گئی ہوتی تو نہ جانے کتنے بچے آج تک پیدا ہو گئے ہوتے۔ صرف دروازے سے جانا نہیں، یا دیوار میں در بھی تو بنانا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور اب میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں، جو لوگ حج میں جاتے ہیں وہاں بکلیٹ بٹتی ہے۔ یہ کعبہ رسول اللہ کے زمانے کا نہیں ہے، پیغمبر کے بعد سے لے کے آج تک 28 بار کعبہ تعمیر ہو چکا ہے نیا۔ یہ اینٹ پتھر اس زمانے کے تھوڑی ہیں، 28 بار، بلکہ آپ کہیں آپ کو وہ فوٹو ملے گی کیسے کیسے کعبہ ڈیولپ ہوا ہے، وہ سب دکھایا جاتا ہے اس میں، وہ اسکرین پہ۔ تو 28 بار کعبہ تعمیر ہوا ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، جانتے ہیں، آپ کو بھی بتائیں 28 بار۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں اشارے میں کہوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے کہ 28 بار کعبہ تعمیر ہوا، مگر جب حج کا موسم آتا ہے تو وہ غلاف اٹھا دیا جاتا ہے، غلاف اٹھا دیا جاتا ہے، ورنہ طواف کرنے والے اسے نوچ لیں گے، لہذا اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو 35-40 لاکھ مسلمان اس بات کو دیکھتے ہیں کہ رکن یمانی کے پاس اس دیوار میں در بنا ہے، نشان ہے آج بھی رکن یمانی پہ جہاں علی کی ماں گئی ہیں 28 بار نئی دیوار بنی، نیا پتھر ہے، مگر اللہ کی قدرت یہ ہے کہ نشان آ جاتا ہے، پھر سے کعبہ بن رہا، نشان آ جا رہا۔ آج دنیا کتنی ماڈرن اور ترقی کر گئی، نہ جانے کیسے کیسے کیمیکل تیار ہو گئے، پوری دنیا سے کیمیکل منگائے جاتے اور رگڑے جاتے ہیں، لگائے جاتے اور رگڑ کے ہٹے 10 منٹ کے بعد پھر نشان، ہٹے پھر 10 منٹ کے بعد نشان، پھر اس پر اوپر پٹی لگائی جاتی ہے، کرک ہو جاتی ہے، پھر نشان، کیمیکل لگائے جاتے ہیں، نشان۔ اللہ نے کہا دیکھو نشان باقی ہے، دیکھو نشان باقی ہے۔ 28 بار کعبہ بنا ہے، مگر 1500 سال کے بعد بھی وہاں پر لکیر پیدا ہو جا رہی ہے، لکیر پیدا ہو جا رہی ہے۔ میں اشارے میں کہہ رہا ہوں، کیمیکل لگاتے ہٹتے لکیر آ گئی، کیمیکل ہٹائے ہٹے لکیر آ گئی۔ میں کہوں گا ارے سنو 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 سنو، پوری دنیا میں یہ اعلان ہو رہا، انہیں مٹاؤ، انہیں مٹاؤ، انہیں مٹاؤ۔ کیا مٹا پاؤ گے انہیں جب وہ ایک لکیر نہ مٹا پائے؟ نہیں میں ذرا نہیں، میرا جملہ سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، انہیں مٹاؤ۔ کیا انہیں مٹا پاؤ گے جب تم ایک لکیر نہ مٹا پائے؟ میری طرف دیکھیں، جب تم ایک لکیر نہ مٹا پائے تو انہیں کیا مٹاؤ گے؟ اس لیے کہ یہ جو بیٹھے ہیں اسی لکیر کے فقیر ہیں۔ تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائے، بار بار اشارے ہو رہے ہیں، بہرحال ڈسٹرب نہ کرے، اب جس کو جہاں جگہ ملے وہی سے سنتا رہے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اب جب لکیر نہیں مٹ پا رہی ہے، لکیر اتنے دنیا ماڈرن ہو گئی، مگر وہ اصل مسئلہ یہی ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ علی کی ماں دروازے سے گئی ہوتی تو ولادت ہوتی۔ وہاں چیلنج تو یہ بھی ہے کہ در بنانا ہے، چیلنج تو یہ بھی ہے کہ در بنانا ہے۔ لہذا علی جب پیدا ہوئے تو اللہ نے نام رکھا، علی نام خدا کا رکھا، علی نام خدا کا رکھا، محمد نام ابو طالب کا رکھا۔ نہیں سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب پوری دنیا میں 24 گھنٹے اذان میں محمد کا نام گردش کر رہا ہے، اما ابو طالب نے تو اپنا کام کر دیا، ابو طالب نے اپنا کام کر دیا۔ اب اگر کسی کو علی سے بغض ہے تو اللہ سمجھے، صلوات علی محمد و آل محمد، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا مسئلہ ہے، ان کا رکھا نام ہے۔ ابو طالب کے نام پہ تو کوئی ڈسپوٹ ہے ہی نہیں، وہ تو فضا میں 24 گھنٹے گردش کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ کس خلوص سے رکھا، اور آخری فرد تک میری آواز جائے، اس لیے کہ بڑا قیمتی جملہ میں کہہ رہا ہوں
کہ حدیث قدسی کی الفاظ ہیں، حدیث قدسی بھی اللہ کا قول ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے نام محمد کو اپنے علم کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے اور وہ کسی کا نام محمد نہ رکھ لے تو ہمارے محمد کو اولیت نہیں مل پائے گی، پھر وہ سیکنڈ ہینڈ نام ہوتا ہے۔ جیسے آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کسی نے نام ارے وہ ہمارے بیٹے کا نام دیکھ کے رکھ لیا، ہمارے پوتے کا نام دیکھ کے انہوں نے رکھ لیا، وہ تو ہمارے یہاں تھا۔ تو اگر محمد سے پہلے کسی کا نام محمد ہوتا تو لوگ تانا دیتے کون کے نام پہ آ گیا۔ اس لیے اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے کہ میں نے میری طرف دیکھے میں نے نام محمد کو اپنے علم کے حجابوں میں چھپا کے رکھا، پردہ در پردہ، پردہ در پردہ، پردہ در پردہ، میری طرف دیکھیے پردہ در پردہ چھپا کے رکھا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، نہ آدم دیکھ سکے، نہ نوح دیکھ سکے، نہ موسیٰ دیکھ سکے، نہ عیسیٰ دیکھ سکے، نہ ابراہیم دیکھ سکے، نہ خلیل خدا دیکھ سکے۔ ہمارا کروڑوں سلام ہو اس چچا کے اوپر جس نے زمین سے بیٹھ کر علم الہی کو چیر کے نام محمد کو دیکھا۔ علم الہی کو چیر کے خزانے قدرت سے نام محمد کو دیکھا اور محمد نام رکھا۔ ابو طالب کی عظمت سمجھیے، جہاں انبیاء کی نظروں کی رسائی نہیں وہاں ابو طالب جاتا ہے، ابو طالب جاتا ہے اور ایسا خلوص سے نام رکھا، ایسا خلوص سے نام رکھا، ایسا خلوص سے نام رکھا کہ آج پوری دنیا میں یہ نام ہمہ وقت گردش کر رہا ہے۔ اور علماء کرام جانتے ہیں کہ محمد نام رکھا، اللہ کا نام محمود ہے، ان کا نام ابو طالب نے محمد۔ آپ دیکھیے کہ یہ علمی کیفیت کیا ہے، کل ایمان کا باپ، علی جیسے عالم کا باپ ہے، امام کا باپ ہے، تو سنیے لاج رکھی ابو طالب نے، دنیا سر پھوڑ کے مر جائے گی مگر اس بلاغت تک نہ پہنچے گی۔ اللہ کا نام ہے محمود، جس کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد اس میں مبالغہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اے ابو طالب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا نام محمد ہونا، اپنے بھتیجے کا نام آپ محمود رکھتے، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، محمود جس کی تعریف ہو، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف۔ ابو طالب نے کہا نہیں، دماغ خراب ہے، اللہ محمود ہوگا، یہ محمد ہوگا۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا سارے مل کے جتنے تعریف کر رہے ہیں خدا کی وہ سب بندے ہیں، خدا نہیں، خدا جس کی تعریف کرے وہ محمد ہے، اس لیے یہ محمد ہے۔ بندے جس کی تعریف کرے اس کی تعریف وہ محمود ہے، خود خدا جس کی تعریف کرے یعنی بہت زیادہ تعریف ہو گئی ہے، اس لیے یہ محمد۔ تو محمد نام جناب ابو طالب نے رکھا۔ اب لوگ ہم کو ستانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ راشدہ میں علی کے باب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو ہم اس پر بحث بھی نہیں کرتے۔ اس دور عقل و شعور میں ایمان ابو طالب پہ بحث کرنا لاشعوری کی علامت ہے، اس پر ہم بحث ہی نہیں کرتے، آج تک کلمہ پڑھانے پر اس پر بحث نہیں کرتے۔ مگر ہاں یہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ریسرچ ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ہماری ریسرچ یہ ہے، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب آپ ریسرچ کے میدان میں آ ہی گئے ہیں تو خوب پروگریس کریے نا، ترقی کریے۔ یہ ساری ریسرچ علی کے باب سے شروع ہو کے انہی پہ ختم کیوں ہو جا رہی ہے؟ یہ ساری ریسرچ علی ہی کے باب پہ شروع ہو کے علی کے باب پہ ختم، سب کا پتہ لگائیے نا، سب کا پتہ لگائیے نا، آگے بڑھیے۔ جب ریسرچ کر رہے ہیں تو سب پہ ریسرچ کریے۔ یہ ساری ریسرچ علی کے باب نے، علی کے باب نے، علی کے باب نے، تو ہمیں مجبوراً کہنا پڑتا ہے۔ ایسا لگتا ہے اس وقت کسی کا باپ ہی نہیں تھا سوائے علی کے باپ کے۔ تو سب کا پتہ لگ۔ مگر آئیے میں اب آپ کو واقعہ سناؤں، حدیث سناؤں، تاریخ سناؤں کہ ممبروں سے یہ کہا گیا کہ علی کے باپ کافر تھے، 70 سال علی کو گالیاں دی گئی، برا بھلا کہا گیا، سب کچھ تاریخ میں موجود ہے۔ مگر جو لوگ تاریخ انصاف کی عینک سے پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ تبرہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں روک دیا گیا اور اس خلیفہ وقت نے سختی سے منع کیا کہ اب کوئی علی کو برا بھلا نہ کہے۔ اب جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایک بیگ ایسا معاملہ کیوں ہو گیا،
تو ایک لائن لکھ کے علماء کرام آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عادل تھے. دیکھیں خطابت بڑی نازک چیز ہے, اب ذرا سمجھیں. لکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عادل تھے. اب ان سے کون پوچھے گا اگر یہ عادل تھے تو جو لوگ عمل کروا رہے تھے ان کے بارے میں بھی اپنی اوپینین دیجئے. جس نے روکا وہ عادل تھے, تو جس نے جاری کرایا وہ کیا تھا؟ مگر نہیں, وہ عادل تھے. تو عبدالعزیز الہلل کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جو قاہرہ سے چھپی, ام النبی, نبی کا ججا. اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ اصل معاملہ جو تھا وہ عدالت کا نہیں تھا, یہ ہمارے فرقے کے نہیں. ام النبی عبدالعزیز الہلل کی ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان کو خلیفہ وقت کو عمر ابن عبدالعزیز کو مسلمان بنانے کا شوق تھا اور کافی اسلام کو پھیلایا مسلمانوں کو. لہذا اس وقت ایک یہودی کا بہت بڑا تاجر تھا, اس کا بیٹا جو ہے وہ ان کی خدمت میں آیا اور امپریس ہو گیا اسلام سے. اس نے کہا کہ ہم کو مشرف و اسلام کر دیجئے, کلمہ پڑھ. ہوگا اسی خدمت کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہو گیا معاملہ. ہذا یوم الخمیس, وہ دن جمعرات کا تھا. دوسرے دن جو ہے وہ جب آیا دربار میں تو دوسرے دن جمعے کا تھا. لہذا بالکل تیار ہو کے ڈینٹ پینٹ ہو کے آیا تو اس کو اگلی صف میں جگہ ملی بتانے کے لیے کہ ہم نے ریونوں کو بڑھا دیا ہے اور اتنا بڑا یہودی کا بچہ مسلمان ہوا ہے, اس کو دکھانا تھا. لہذا وہ آگے صف میں کھڑا. یہ جب خطبے کے لیے جمعے کے کھڑے ہوئے تو عصا اٹھایا اور کہا ایھا الناس, اے لوگو, علی میں یہ برائی تھی, علی میں یہ برائی تھی, علی میں یہ برائی تھی. ان کے باپ کافر تھے, ان کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. اب یہ بیچارہ دیکھنے لگا کہاں پھنسے ہم. جس کا کردار سن کے مسلمان ہوئے تھے یہ خلیفہ, تو اسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے, تو پہلے ہی ہم اچھے تھے. بہرحال چونکہ اگلی صف میں تھا وہ نکل نہیں پایا اور کسی طرح سے خطبہ تمام ہوا اور اس کے بعد وہ محل سرا میں چلے گئے. وہ استراحت کا وقت تھا. مگر یہ اپنے گھر نہیں گیا, سیدھے ان کے گھر گیا اور کہا ہم کو خلیفہ وقت سے ملنا. ان کا یہ تو ملاقات کا وقت ہی نہیں. کہا نہیں, ہم کو ملنا بہت ضروری کام ہے. وہ کہا نہیں مل سکتے. کہا تم ہمارا نام بھیجو, اگر ملیں گے تو مل لیں گے, نہیں تو واپس جائیں گے. اب چونکہ یہ وی آئی پی تھا لہذا نام گیا تو وہ واپس آئے اور کہنے کیا بات ہے, کون سا ارجنٹ کام ہے تم نے بلایا؟ ارے کہا سرکار ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے. کتنا آپ کا شکریہ ادا کریں جو کم ہے, اس لیے کہ آپ نے ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچایا, مشرف و اسلام کیا اور یہ کیا وہ کیا, اور وہ انکساری میں ڈوبے. ارے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, وہ تو ہمارا فریضہ, کوئی بات نہیں, وہ تو ہمارا فریضہ. اس نے کہا سرکار ایک احسان اور ہم پہ آپ کر دیجئے, آپ جتنا اتنی برسات کی آپ نے احسانوں کی, کرم کی, ایک احسان اور کر دیجئے. کہا وہ کیا؟ آپ کا دماغ وہاں پہنچ گیا. کہا وہ کیا؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو اپنا داماد بنا لیجئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کیوں نہیں ہو سکتا, آپ کی بیٹی ہے, ہمیں معلوم ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, ہماری بھی شادی نہیں ہوئی ہے, آپ کو معلوم ہے, آپ شادی کریں. کہا نہیں 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 ہو سکتی, چپ رہو, کسی کے سامنے مت کرنا, شادی نہیں ہو سکتی. کہا کیوں نہیں ہو سکتی, ہم مسلمان ہیں کہ نہیں, اور آپ ہی کے ریکگنائز کیے ہوئے مسلمان ہیں, آپ ہی نے بلایا ہے. ہم مسلمان, کہا ہاں مسلمان تو ہم, مگر شادی نہیں ہو سکتی. کہا کیوں نہیں ہو سکتی بتائیے. ارے کہا کہ دنیا ہنسے گی, ہم خلیفۃ المسلمین کیا کہیں گے, ہم کیا جواب دیں گے. کہا کیوں ہنسے گی, مسلمان سے شادی ہو سکتی ہے. کہا تم تو مسلمان ہو مگر تمہارا باپ تو ابھی بھی کافر ہے, تو دنیا ہنسے گی کہ کافر کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی, دنیا ہنسے گی کہ کافر کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. لہذا ہم کسی کو منہ نہ دکھا پائیں گے, دنیا ہنسے گی. اس نے کہا خلیفۃ المسلمین یہ بتائیے کہ آپ باعظمت ہیں یا محمد مصطفیٰ باعظمت تھے؟ کہا نہیں سرکار باعظمت تھے. کہا آپ کی بیٹی زیادہ افضلہ ہے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ زیادہ افضلہ ہے؟ کہا فاطمہ زیادہ افضلہ ہے. کہا تو آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ مفضول ہو کہ اپنی مفضولہ بیٹی کی شادی ہم سے نہیں کر رہے, اس لیے کہ ہمارا باپ کافر ہے, محمد افضل ترین ہو کے اپنی افضلہ بیٹی کی شادی علی سے کیسے کرتے؟ اگر ان کا باپ کافر ہوتا. سرور محمد و آل محمد. اب پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. پیر کے نیچے سے زمین نکلی, سکتے میں آئے, تھوڑا سا ہوش آیا, کہنے لگے یہ کس نے کہا کہ ابو طالب کافر تھے, یہ کس نے کہا؟ ارے کہا سرکار آپ ہی نے تو ابھی جمعے کے خطبے میں کہا. کہا نہیں ہم نے نہیں کہا. کہا نہیں آپ نے کہا, میں وہاں پہ موجود تھا. نہیں ہم نے نہیں کہا.
کہا تو اب ہمیں پتا چلا کہ مسجد میں کچھ کہتے ہیں گھر میں کچھ کہہ رہے ہیں. ہوگا نہیں جو مسجد میں وہی گھر میں. کہا تو اس کا مطلب کلیئر ہے کہ ابو طالب کافر نہیں ہے, علی کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. کہا نہیں, علی کے اندر کوئی برائی نہیں, وہ خلیفۃ المسلمین تھے, خلفائے راشدہ میں تھے. کہا تو ٹھیک ہے, اگلے جمعے کو پھر ہم رہیں گے. پھر اگلے جمعے کو تو ہم رہیں گے. اب وہ اگلے جمعے کا انتظار کرتا رہا. ایک ہفتے کے بعد وہ اگلی صف میں آیا اور جیسے خلیفۃ المسلمین نے عصا اٹھایا خطبہ دینے کے لیے مصافحہ کیا, کہا یاد ہے ہم ہیں. اب یہ کانپنے لگا. عبدالعزیز الہلال لکھتا ہے کانپنے لگے اور کہا ایھا الناس, خبردار آج کے بعد کوئی علی کو برا بھلا نہ کہے, وہ خلیفہ راشد تھے, ان کے باپ کافر نہیں تھے, آج سے کوئی ان کے اوپر برا نہ کہے. اور ہم نے مملکت اسلامیہ میں یہ آرڈر کر دیا کہ آج کے بعد کوئی اہل بیت کو برا بھلا نہ کہے. اب یہ میرے جملے نہیں ہیں, عبدالعزیز الہلال لکھتا ہے کہ یہ جو رکوایا یہ عدالت کا مسئلہ نہیں تھا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب بات اپنی بیٹی پہ پڑی, صلو علی محمد و آل محمد, تو بات سب کے سامنے یاد گئی. لہذا تاریخ گواہ ہے کہ جناب ابو طالب نے رسالت مآب کا نام خود رکھا اور اپنے بیٹے کا نام خدا سے رکھوایا. اللہ نے علی نام رکھا, کہا بلندیوں سے اترنے والے الفاظ سے ہم نے علی نام رکھا. اب لوگ بلا وجہ کمزوروں کے پیچھے ہوتے ہیں. ارے صاحب یہ لوگ بڑے کٹر پنتھی ہیں اور بڑے متعصب ہیں اہل بیت کے سلسلے میں, اور خاص طور سے علی کے سلسلے میں کچھ کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. علی کے سلسلے میں بڑے کٹر پنتھی اور بڑے متعصب. تو ایسی باتوں پر تو ہم خوش ہوتے ہیں, اس لیے کہ یہ تو ہمارا الگ سے ایک ٹائٹل ہے. اہل بیت کے سلسلے میں ہم سخت ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ یہ آنکھیں بڑی متعصب ہیں, آنکھ میں کیڑے کو نہیں جانے دیتی, یہ آنکھیں بڑی متعصب ہیں, یہ پلکیں آنکھ میں کیڑے کو نہیں جانے دیتی. اب پلکوں کا کام ہی یہ ہے کہ آنکھ میں کیڑے کو نہ جانے دے, آنکھ کی حفاظت کرے. تو یہ سینہ محبت علی سے واٹر پروف ہے, اس میں دوسری محبت نہیں آتی ہے. تو یہ تو ہماری فضیلت ہے. مگر ہمارا ہاتھ جوڑ کے دنیا سے یہی کہنا ہے کہ کبھی بھی جھگڑا کرنے کا شوق ہو تو بڑوں سے لڑیے, چھوٹوں سے نہ لڑیے. چھوٹوں سے جیت بھی جائیے گا تو بے عزتی ہے, بڑے سے ہاریے گا بھی تو نام ہوگا. نہیں سمجھ رہا, بڑے سے ہار بھی جائیے گا تو نام تو ہوگا. چھوٹوں سے کیوں, ہمارے پیچھے کیوں ہے کہ یہ علی کے سلسلے میں بڑے متعصب ہیں. دم ہو تو اللہ میاں سے لڑیے کہ 313 آیت قرآن میں علی کی فضیلت میں نازل کیا, کسی کے لیے ایک آیت بھی نہیں بھیجی. یہ تعصب نہیں ہے تو کیا ہے؟ دم ہو تو پیغمبر سے لڑیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ بستر چھوڑا, کسی کو نہیں سلایا سوائے علی کے, مباہلے میں کسی کو نہیں لے گئے سوائے علی کے, چادر تطہیر میں کسی کو نہیں جمع کیا سوائے علی کے, خیبر میں کسی کو علم نہیں دیا سوائے علی کے. کیسے سن رہے آپ؟ لڑیے اللہ میاں سے, اللہ کے رسول سے, اور لڑیے اللہ میاں سے کہ اس لامکان پروردگار نے زمین پر ایک گھر کعبہ بنایا اور میں کسی کو نہیں پیدا کیا سوائے علی کے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. علی کے علاوہ کسی کو نہیں کہا. اب آئیے, ابھی ایک وجدانی کیفیت جو فضائل علی سن کے مخصوص ہونی چاہیے وہ ابھی بھی آپ پہ طاری نہیں ہوئی کہ اللہ نے علی کے علاوہ کسی کو کعبے میں نہیں پیدا کیا. عالم اسلام کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے شاعر ہیں جو ہمارے فرقے کے نہیں, ان کا نام ابن ابی الحدید معتزلی ہے. ابن ابی الحدید معتزلی جنہوں نے سب سے بہترین نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. ان کا امیر المومنین کے شان میں ایک شاہکار قصیدہ جو عربی ادب میں بڑا ممتاز مانا جاتا ہے. اگر آپ بیدار ہیں تو میں آپ کو بتاؤں, ضائع نہ کریے گا. ابن ابی الحدید معتزلی نام یاد رکھیے, یہ بڑا شاہکار قصیدہ ہے اور اس کے 8 شعر اتنے زیادہ مقبول ہیں کہ نجف اشرف میں امیر المومنین کے روضے پہ کندہ ہے.
इब्न अबिल हदीद मुतज़ली क्या मारिफत में डूबा हुआ है, हमारे फिरके का नहीं है, मगर उसका एक शेर सुन लीजिए और तकरीर को मैं आगे बढ़ा दूं। आपके वजह को देख के ये शेर सुनाने का न जाने दिल कह रहा, मैंने सोचा था कि बाद में पढ़ूंगा, मगर ये शेर सुनिए। इब्न अबिल हदीद मुतज़ली के 8 शेर जो नजफ में है, उसका एक शेर सिर्फ इस वक्त मैं सुना रहा हूं। वह कहता वला आक़िब वला आक़िब वला यो वला उमैद। एक कहता है, एक शेर सुना रहा हूं, इब्न अबिल हदीद मुतज़ली कह रहा है, ए लोगो मैं ये नहीं जानता कि कयामत के दिन तुम्हारे नाम अमाल का हिसाब तुम्हारा खुदा करेगा या उसके फरिश्ते करेंगे, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि मेरे नाम अमाल का हिसाब मेरा मौला अली करेगा। मेरे नाम अमाल का हिसाब मेरा मौला अली करेगा। उसके बाद दूसरा शेर कहता है कि दुनिया क़ज़ा क़द्र इलाही पे लड़ रही है। मौला हम जानते हैं कि जिस्मों में रूह डालने वाले भी आप हैं, जिस्मों से रूह निकालने वाले भी आप हैं। और एक शेर तो उसका गजब का है, मेरी नसें सूज गई जब मैंने शेर को पढ़ा, इसलिए कि बचपन से हम यही सुनते चले आए थे मजलिसों में कि अहले बैत जन्नत देंगे, अहले बैत रिस्क बांटते हैं, मौला अली रिस्क बांटते हैं। देखिए उसका शेर सुनिए, उसका शेर सुनिए, फिक्र आपके झिझोड़ जाएंगे इब्न अबिल हदीद मुतज़ली का जब शेर सुनिए। आज ये कहते हैं कि हमारा अकीदा है कि अहले बैत जन्नत देंगे, मौला रिस्क बांटते हैं। वह कहता है मौला अली, मेरा यह अकीदा नहीं है कि आप जन्नत बांटते हैं, ना मेरा यह अकीदा है कि आप रिस्क बांटते हैं। इसलिए कि जब मैंने कुरान और हदीस को पढ़ा तो इस नतीजे पे पहुंचा कि जन्नत तो आपके दर का गुलाम बहलोल बांटता है। जगिए जरिए क्या फिक्र है, और रिस्क तो आपके घर की कनीज फिजा बांट दिया। ए मौला अली, मेरा अकीदा सुनिए, मेरा अकीदा यह है कि आप जिसके रिस्क को जितना चाहे बढ़ा दे, जिसके रिस्क को जितना चाहे घटा दे। नहीं, आपने इस जुमले की कदर नहीं की इब्न अबिल हदीद मुतज़ली। वह कहता है कि आप रिस्क बांटने वाले नहीं हैं, आप जितना चाहे जिसके रिस्क को बढ़ा दें, जितना चाहे जिसके रिस्क को घटा दें, यानी आप मालिक रिस्क हैं, कासिम रिस्क नहीं है। भाई घरों में मईसें होती है ना, तो बानी मईस ने किसी से कह दिया आप तबरुक बांट दिए एक एक पैकेट, तो आप कासिम है ना तबरुक के, तो आपका काम है एक एक पैकेट दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि भतीजा दिखाई दिया तो 5 पैकेट, दोस्त दिखाई दिया तो 3 पैकेट, नहीं, आप कासिम हैं, आप कासिम हैं, मालिक की मर्जी से तबरुक बांटिए। मगर उसके बाद जो मालिक है, अब आखिर में किसी को 5 दे, 10 दे, 15 दे, आपका इजारा, वो मालिक है चाहे जिसको दे। इब्न अबिल हदीद मुतज़ली कहता है कि आप कासिम रिस्क नहीं है, मालिक रिस्क है, जितने रिस्क को चाहे बढ़ा दे, जिसके रिस्क को चाहे घटा दे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलती है बेदरेक ये हुस्ने नसीब है, जो कुछ भी मांगना है अली के दर से मांग, ये दर खुदा की दर से निहायत करीब है। और यकीन जानिए, अब बात आ गई है तो यकीन जानिए, दर आले मोहम्मद से जो करीब होता है और मोहब्बत अली में गोता जन होता है, तो ऐसे ही फिक्री बात करता है। इब्न अबिल हदीद मुतज़ली का शेर सुनिए, एक गालिब का शेर सुनिए। गालिब जब अहले बैत के आस्ताने पे सजदा रेज हुआ तो जब उठा तो कहता है, गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मसरूफ हक हूं बंदगी बो तो राम में, मैं अली की बंदगी कर रहा हूं। जब इकबाल इस आस्ताने पे आए तो कहते हैं इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी, एक अली की ज़रब है, एक हुसैन का सजदा है। मीर तकी मीर जब इस आस्ताने पे आए हैं तो उन्होंने भी कलंदरों को पीछे छोड़ दिया। और उसके बाद आलम इस्लाम के जो चौथे और आखिरी इमाम इस आस्ताने पे आए तो इमाम शाफई कहते हैं, कफाफी फजल मौलाना अली इन वक़ू शक अन रब्बहु व रब्बुल्लाह। इमाम शाफई का ये शेर है कि अली, आपके कमालात को पढ़ने के बाद बार बार शक होता है कि आप ही खुदा है या खुदा खुदा है। इमाम शाह या
اس کے بعد فرماتے ہیں امام شافعی اہل بیت مصطفیٰ آپ کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو شخص نماز میں آپ کے اوپر صلوات نہ بھیجے لا صلاۃ لہو، اس کی نماز نہیں. اس سے زیادہ تو ہم کیا کہیں. امام شافعی آخری امام ہے عالم اسلام کے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو شخص آپ پر صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز پہ ہے، اور نماز کی قبولیت کا دار و مدار محمد اور آل محمد پہ درود پہ ہے. نماز محتاج صلوات ہے مگر صلوات محتاج نماز نہیں ہے. صلوات محتاج نماز نہیں ہے. بس میں آج یہی تقریر روک رہا ہوں، کل آپ سنیں گے، مگر اتنی بات یاد رکھیے گا کہ جو نماز کے سلسلے میں بات ہوتی ہے کم ہے. محتاج نماز صلوات کی محتاج، صلوات نماز کی نہیں. مگر سنیے آپ، یہ جو کہا جاتا ہے نماز، پورا قرآن اٹھا کے ایک آیت ہمیں دکھائیے کہ جہاں اللہ نے یہ کہا ہو نماز پڑھو. یہ ترجمہ لفظی کریے اور صحیح ترجمہ کریے. نماز کے بھی مفہوم کو آپ سمجھیں اور اس کے مفہوم کو سمجھیں. دونوں چیزوں کو میں دیکھتا ہوں کہ کون مولائی ہے جو خاموش رہے گا. اہل بیت کے چاہنے والے سنیں، کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ بڑی بات کر رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں کہا نماز پڑھو. جہاں تک میری آواز سنیے، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو. کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. خدا کرے مولا علی میری بات مومنین کے دل و دماغ تک پہنچ جائے. میں ابھی قیمتی جملہ فضائل کا کہہ کے تب میں پلٹوں گا. یہ کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. قرات صلاۃ مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہے اقامت صلاۃ کا. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کیا کہا؟ نماز قائم کرو. دونوں کا فرق سمجھیے. اگر یہ کہتا کہ قرات صلاۃ کرو، نماز پڑھو، تو ہر آدمی پہ فردن پڑھنا واجب ہوتی. آپ اپنی نماز پڑھ لیے، قصہ ختم ہو گیا، آپ سے کچھ مطلب نہیں. اللہ نے کہا نہیں، اجتماعی بات کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اقامت صلاۃ کرو کیا مطلب ہوا؟ خود نماز پڑھو، اپنے اہل ویال کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے زوجہ کو پڑھاؤ، جو تمہارے ماتحت ان کو پڑھاؤ، اپنے پورے معاشرے کو نمازیں پڑھاؤ، اپنے پورے محلے کو نمازیں پڑھاؤ. جہاں تک تمہاری رسائی جائے اقامت صلاۃ کرو. میرے ساتھ ذرا چلیے، ذرا اس انداز سے بھی خطابہ سنیے. مسئلہ ہے اقامت صلاۃ کا کہ اقامت صلاۃ کرو یعنی نماز کو قائم کرو. اپنے گھر میں قائم کرو، اپنے معاشرے میں قائم کرو، اپنے مذہب میں قائم کرو، اپنی قوم میں قائم کرو. جہاں تک تمہاری رسائی ہے اقامت صلاۃ کرو. یہاں سے وہاں تک مجمع کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں. 1,24,000 پیغمبر میں کسی نبی کی امت میں حیثیت نہیں ہے. 1,24,000 پیغمبر میں کی امتیوں میں کسی نبی کی امت کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کو گواہ بنا کے کہہ دے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کر دیا. آدم کی امت نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے نماز کو قائم کر دیا. ابراہیم کی امت نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے نماز کو قائم کر دیا. موسیٰ کی امت نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے نماز کو قائم کر دیا. یہ شرف تنہا عزاداروں کو ہے کہ جو زیارت کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. اے حسین، ہم کہتے ہیں آپ نے نماز کو قائم کر دیا. صلوات بڑے محمد و آل محمد. تنہا ہم کہتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. اے مولا حسین، ہم آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کر دیا. اصل مسئلہ جو ہے وہ اقامت صلاۃ کا ہے کہ جو کربلا کے بعد حسین نے قائم کر دیا. کہا آپ دین قیامت تک حسین کی پناہ میں آ گیا. دین قیامت تک آقا ابا عبداللہ الحسین کی پناہ میں آ گیا. اسی لیے جتنی ناز برداری خدا نے حسین کی ہے کسی کی نہیں کی. میں پڑھوں گی آقا حسین پہ بھی معیز ہیں آگے جو آئیں گی اور شہزادی زینب پر سب سنیں گے آپ. مگر آج صرف اتنی بات اس وقت سنیے کہ جتنی ناز برداری حسین کی ہے کسی کی نہیں ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس اسم اعظم کو ہر اولی العزم پیغمبر کو آخر میں بتایا کہ کائنات کی نجات نام حسین میں ہے، کائنات کی نجات نام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے۔ یہ ہر نبی کو اللہ نے بتایا کہ کائنات کی نجات نام امام حسین، نجات کے پوائنٹ اور مرکز حسین ہے، دائرہ شہزادی فاطمہ، اس کے درمیان میں جو ہے وہ نجات یافتہ پوائنٹ حسین ہے، دائرہ ردائے فاطمۃ الزہرا ہے، اس کے اندر جو آیا وہ نجات۔ ہر نبی کو یہ بات، اسی لیے اہل بیت بھی سب سے زیادہ حسین کی ناز برداری کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کو بھی معلوم تھا کہ خدا کی رضا رضائے حسین میں، رسالت مآب امیر المومنین شہزادی فاطمہ سب حسین کو سب سے زیادہ چاہتے۔ آپ نے مجلسوں میں سنا ہوگا، آپ نے مسائل میں اس بات کو سنا ہوگا کہ چونکہ موضوع رسالت مآب کا ہے، روز 28 صفر سن 11 ہجری کو جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے برابر اس روایت کو سنا ہوگا کہ کوئی دروازے پہ بار بار کہہ رہا تھا، اجازت مانگ رہا تھا۔ شہزادی جب رونے لگی تو بابا نے کہا اجازت دے دو، یہ ملک الموت ہے، یہ تیرے در کی عظمت ہے جو اجازت مانگ۔ مگر میں یہ روایت مستند آپ کو سنا رہا ہوں کہ ملک الموت کے آنے سے پہلے کی یہ روایت ہے کہ ملک الموت کے آنے سے پہلے جبریل امین آئے اور بعد تحفہ درود و سلام کے پیغمبر سے کچھ باتیں کی اور اس کے بعد ایک پوٹلی پیغمبر کے حوالے کر دیا، اور جب جبریل چلے گئے تو پیغمبر بکان کثیرہ چیخ مار مار کے روئے۔ اس کے بعد جب پوٹلی کھولا تو اس میں کافور تھا، ایک مشت کافور اٹھایا، فاطمہ کو بلایا، فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا، بیٹی سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی، یہ تیرے حصے کا کافور ہے، تو محفوظ کر لے۔ فاطمہ نے رکھ لیا، پھر ایک مشت کافور اٹھایا، علی کو دیا، علی یہ تیرے حصے کا کافور ہے، تم محفوظ کر۔ علی نے رکھ لیا، اس کے بعد ایک مٹھی کافور اٹھایا اور حسن کے ہاتھ پہ رکھا، کہا بیٹا یہ تمہارے حصے کا کافور ہے، اللہ نے ہمارے لیے کافور بھیجا ہے، یہ ہماری فضیلت محفوظ کر۔ حسن نے رکھ لیا، اب اس کے بعد جتنا کافور بچا تھا وہ علی کے ہاتھ پہ رکھا، کہا علی یہ سب ہمارے کفن کا کافور ہے، ہمارے کفن میں رکھ دینا، یہ کہہ کے آنکھیں بند کر لیا۔ پائنتی چھوٹے شہزادے ابا عبداللہ الحسین کھڑے تھے جو ڈھاڑیں مار مار کے رونے لگے، پیغمبر نے آنکھیں کھولی۔ حسین رونے کا سبب کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں نانا اماں کو کافور دیا آپ نے، بابا کو کافور دیا آپ نے، بھیا کو کافور دیا آپ نے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں کافور نہیں دیا؟ پیغمبر رو کے کہتے علی فاطمہ کا بازو پکڑو، علی فاطمہ کا بازو پکڑو۔ حسین کافور اسے ملتا ہے جسے کفن ملے، اے حسین تو کربلا میں بے گورو کفن مارا جائے گا، تجھے کفن نہیں ملے گا، بے گورو کفن مارا جائے۔ اجرکم اللہ۔ بحکمت فاطمہ گھبرا کے کہتی ہے بابا جب میرا حسین مارا جائے گا تو کوئی نہ ہوگا؟ کہا نہیں، کہا تو روتے تو اپنے ہیں، جب کوئی اپنا نہ ہوگا تو حسین پر روئے گا کون؟ پیغمبر کہتے ہیں جین بعد جین نسلن بعد نسلن اللہ قوم پیدا کرتا رہے گا، کبھی یہ گریہ بند نہیں ہوگا۔ مگر آزاداروں آج پہلی بار میں آپ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا سوچئے گا دل کی گہرائی سے، حسین کی دکھیا ماں نے کیا کہا؟ روتے اپنے ہیں، روتے اپنے ہیں۔ اس کا مطلب جو حسین پہ روئے وہ فاطمہ کا ہے، وہ زہرا کا ہے، بی بی آئیے آپ کے اپنے رو رہے ہیں، ان کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دیجئے، روتے جائیے، دعائیں مانگتے جائیے، پرسہ دیتے جائیے۔ ایک وصیت اور سن لیجیے، آپ نے ایک وصیت پیغمبر کے سنی، دوسری وصیت 70-72 دن کے بعد پھر شہزادی فاطمہ بھی اس دنیا سے جب جانے لگی، علی سے وصیت کیا، سب سے وصیت کر لیا، پورا گھر خالی ہو گیا، اب صحن خانہ میں زینب ہے اور فاطمہ زہرا ہے۔ جناب زینب کو گود میں لیا، پیار کیا، بالوں کو چوما، بیٹی آج کے بعد ماں کی ممتا نصیب، بہت روئیے گا آپ، بڑے قیامت کے جملے ہیں، بیٹی آج کے بعد ماں کی ممتا نصیب نہیں ہوگی، بیٹی آج کے بعد ماں کا پیار نصیب نہیں ہوگا، اب تیری ماں اس دنیا سے جا رہی ہے۔ زینب رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ کہتی ہے بیٹی اگر اپنی ماں سے کچھ جاننا ہو تو جان لے، اپنی ماں سے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے۔ کہا نہیں اماں ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں کچھ نہیں پوچھنا ہے۔ کہا ہاں ہمیں معلوم ہے تو عالم غیر معلمہ ہے، مگر یہ ماں کی ممتا ہے، اگر کچھ جاننا ہو تو جان لو۔ بیک مرتبہ زینب ماں کے ہاتھوں کو پکڑ کے چوم کے کہتی اماں
आज जो हम पूछेंगे सब बता देंगे? आज जो हम पूछेंगे आप सब बता देंगे? कहा हाँ सब बता देंगे। कहा सब बताएंगे? कहा हाँ सब बता देंगे। कहा ये बताइए कि नाना की वफात को कितने दिन हो गए? कहा 72 दिन हो गए। कहा अम्मा आपकी सिद्दीका बेटी ज़ैनब कह रही है कि मैंने 72 रातों से आपको सोते नहीं देखा। जब से नाना की वफात हुई मैंने आपको सोते नहीं देखा। आप रात भर जगती हैं, और सिर्फ जगती नहीं है बल्कि कोसे में पानी लेके भैया हुसैन को जगा जगा के कहते हुसैन पानी पी लो, हुसैन पानी पी लो, हुसैन पानी पी लो। अम्मा ये माजरा क्या है? हम भी तो आपकी औलाद हैं, भैया हसन भी तो हैं, मगर आप किसी को नहीं जगाते, सिर्फ हुसैन को क्यों जगाती हैं? एक मतलब फातिमा ने चीख मारी, ए ज़ैनब जिस दिन से मैंने सुना कि मेरा बेटा प्यासा मारा जाएगा, माँ की ममता है जो तड़प गई। माँ की ममता है कि जो तड़प गई। कम से कम जब तक माँ जिंदा है मेरा बेटा प्यासा न रहे। ए ज़ैनब अब तुमने सुन लिया है तो तुमसे भी मेरी ख्वाहिश यह है कि जब तक मुमकिन रहे हुसैन को पानी पिलाना, मेरा हुसैन प्यासा न रहे। आज़ादारों सुनेंगे ये रवायत, इमाम सैयद सज्जाद से ये रवायत नकल है कि जब 11 मुहर्रम को यह काफिला चलने लगा तो सैयद सज्जाद ने देखा कि जनाब ज़ैनब ने अपने को नाके से जमीन पे गिरा दिया और कोहनियों के बल चलती हुई मख्तल में आई और इमाम हुसैन के लाशे का तवाफ कर रही थी, लाशे का तवाफ कर रही थी कि काफिला चलने में ताखीर हो रही थी। सैयद सज्जाद आए, फूफी अम्मा काफिला चलने को तैयार है, आप ये क्या कर रही है? मैं एक मरतबा कहती बेटा सुनोगे, एक मरतबा मैं मदीने में अपने घर में थी, कुरान पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मुसल्ले पे नींद आ गई। जब मैं सो गई तो एक बैग मेरी आंख खुली तो मैंने क्या देखा? मेरे चारों तरफ धूप है, मेरे चारों तरफ धूप है मगर मेरे ऊपर साया है, मेरे चारों तरफ धूप है मगर मेरे ऊपर साया है। जब मैंने आंख खोला तो क्या देखा? मेरा भैया हुसैन दामन फैलाए खड़ा था, मेरा भैया हुसैन दामन फैलाए खड़ा था। उसी दिन मैंने वादा किया था हुसैन भाई मैं तेरे कर्ज को उतारूंगी, मगर आज मेरे भाई की मैया धूप में पड़ी है, मैं भैया से माफी मांग रही हूँ। भैया ज़ैनब के सर पे चादर भी नहीं है, क्या करे? अजर कमल अल्लाह, रो लिया आपने, हक गिरिया अदा हो गया, माल मईस अदा हो गया। ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है तो क्या करे? उसके बाद इमाम सज्जाद फरमाते फूफी अम्मा चलिए, फूफी अम्मा चलिए। मैं मतलब ज़ैनब कहती जरा ठहरो, जरा ठहरो, फिर तवाफ करने लगी। कहा फूफी अम्मा अब क्या है? फूफी अम्मा अब क्या है? मैं मतलब रो के कहती तुम्हें मालूम है सज्जाद, तुम्हें मालूम है सज्जाद, जब मेरे बाबा ने मेरी शादी तुम्हारे फूफा से की थी तो मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन ने यह शर्त रखी थी कि रोजाना एक मरतबा ज़ैनब को लाके हुसैन से मिलाना होगा और 2 बार दिल में हुसैन खुद जाएगा। मगर जब हुसैन आता था तो हम उसकी पेशानी का बोसा लेते थे। एक दिन का यह वाकया है कि हुसैन खुद हमें पहुंचाने के लिए हमारे घर आया। बस जब हम मदीने के अपने घर से निकल रहे थे अपने माँ के ड्योढ़ी से तो हमारे बाजू से चादर हट गई। तो एक मरतबा हुसैन ने बोसा लिया तो मैंने वादा किया था भैया मैं इस कर्ज के बोझ को उतारूंगी, मगर इतनी देर से तवाफ कर रही हूँ, हुसैन के जिस्म पर इतनी भी जगह नहीं है जिसपे जख्म न लगा हो, इतनी भी जगह नहीं है जहाँ पे जख्म न हो। एक मरतबा ज़ैनब झुकी, भैया भैया ज़ैनब को माफ करना, ज़ैनब शाम जा रही है। अजर कमल अल्लाह। अब ज़ैनब जब अपने नाके के करीब आई तो इतने में सिमर मलून ताजियाना लहराता हुआ आया और लहराता हुआ ताजियाना लेके आया और आके कहता है सज्जाद वो तुम्हारी छोटी बहन सकीना नहीं है, तुम्हारी छोटी बहन सकीना नहीं है। सकीना कहाँ है? छोटी बहन सकीना कहाँ है? कहाँ? काफिला तैयार होना है, काफिला चलना है, सकीना नजर नहीं आ रही है। मैं मतलब सज्जाद रो के कहते शिमर ताजिया ने न मार,
ताज़ियान नमार, हम अभी अपनी बहन का पता लगाते हैं, काफिला चलेगा। आए फूफी अम्मा के पास, फूफी अम्मा जरा मख्तल में चलिए, भैया की याद, बाबा की यादगार सकीना नजर नहीं आ रही है। जब आए तो क्या देखा कि जनाब सकीना बाबा की मैयत से लिपटी हुई बिलक बिलक के रो रही है। ए बाबा हम न जाएंगे शाम, ए बाबा अब अपने पास रोक लीजिए। सैयद सज्जाद ने गोद में लिया, सकीना चलो काफिला चल रहा है। ए सकीना यहाँ क्या कर रही हो? इतने में शिमर मलून आ गया। शिमर कहता सकीना इस जंगल में तुम तनहा क्या करोगी? सकीना कहते कि मेरा बाबा भी तो यही तनहा है। आजादारों पर रोने के लिए जुमला काफी है। बैकवता इमाम फरमाते हैं सकीना यहाँ तनहा क्या करोगी, यहाँ क्यों रुकोगी? बैकवता तारीख का कलेजा फट गया मसाइब लेके। 4 साल की बच्ची रो के कहती भैया हम यहाँ इसलिए रुकना चाहते हैं कि मेरे बाबा को किसी ने हुस्न नहीं दिया है। जब ये काफिला चला जाएगा ना तो हम फुरात के पास जाएंगे, पहरे हट जाएंगे, नन्हे नन्हे हाथों में पानी लेके दौड़ दौड़ के आएंगे और अपने बाबा के लाशे पे छिड़केंगे। हमारे बाबा को किसी ने कफन नहीं दिया है, हम जंगल में जाएंगे, पत्ते चुन चुन के लाएंगे, बाबा के लाश को छुपाएंगे। हमारे बाबा के किसी ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी है, हम रास्ते में जाके बैठ जाएंगे। कोई काफिले वाला जाएगा तो रो के कहेंगे काफिले वालों अबू ज़र की नमाज पढ़ने वाले मिल गए, नमाज रसूल का लाशा पड़ा। सज्जाद ने ज़ैनब से गोद में लिया, सकीना चलो हम लुट गए, बाबा यही रहे। सयालमुल लज़ीना ज़लमू व यमुनक़लिबून इन्ना लिल्लाह। Hussein, Hussein, Ya 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 Hussein, کربلا کے پیامبروں کو سلام، 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 نوک نیزہ پر سروں کو سلام، کربلا کے پیامبروں کو سلام، کربلا کے پیامبروں کو سلام، کربلا کے پیامبروں کو سلام، جل رہے تھے جو شام عاشورا، جل رہے جو شام عاشورا، جل رہے تھے جو شام عاشورا، جل رہے تھے جو شام عاشورا، ان بیابان ان گھروں کو سلام، کربلا کے حضرات آخر میں جناب سکینہ کا جو پڑھا ملاحظہ کیجئے گا، ہائے سکینہ، 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 ہائے
سکینہ مشکیز پہ جب تیر لگا ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ عباس نے حسرت سے کہا ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ میں نے تو لہو رن میں بہت اپنا بہایا ہر حال میں مشکیزے کو تیروں سے بچایا ہر حال میں مشکیزے کو تیروں سے بچایا پھر بھی تجھے پانی نہ ملا ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ زخموں سے بدن چور ہوا کٹ گئے بازو زخموں سے بدن چور ہوا کٹ گئے بازو اب مشق و علم پر بھی نہیں ہے میرا قابو مجبور ہوا تیرا چچا ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ کہتی تھی پھوپھی سے کہاں جاتے ہیں پرندے یہ یاد مدینے کی دلاتے ہیں پرندے رسائی نہ دنیا کی ہوا ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ جب خون میں تر مشق و علم سامنے آئے شہبائی کے بازو کو تھے ہاتھوں پہ اٹھائے خیموں میں ہوا شور بپا ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ یا حسین 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 حسین